वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहन, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं वजाहत कर देता हूँ आपको। असल में जब सैफुर रहमान से 19 फरवरी को मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, सॉरी लाहौर में, मेरी साबका कमेटी के कुछ मेंबर्स के हमरा, तो सैफुर रहमान ने 3 ऑप्शन सामने रखे थे बातचीत के बाद। उसने कहा, शाह साहब आप ख़ुद कंपनी बना लें, अकाउंट्स खुलने के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आप मुतासरीन को एकोमोडेट करना शुरू कर दें। मैंने कहा कि ना ही मेरे इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के माली हालात हैं कि मैं ख़ुद कंपनी बना लूं, और ना ही मैं इस दर्द सरी में उलझना चाहता हूं। कंपनी बनाना काफ़ी दर्द सर का काम है। तो उस पे उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया कि आप या तो राजा से बात कर लें कि राजा फ्री ऑफ कास्ट इन्वेस्टमेंट लिए बग़ैर मुतासरीन को एकोमोडेट करना शुरू कर दे। कैश वर्थ के प्लेटफॉर्म से मैं राजा को पेमेंट कर दूंगा, लेकिन अकाउंट्स खुलने के बाद करूंगा। सो राजा से भी बातचीत चलाई, लेकिन राजा साहब ने साफ इनकार कर दिया। तीसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया था कि आप किसी और चलती हुई कंपनी से बात कर लें, अगर वो मुतासरीन की लाइबिलिटी उठाने के लिए तैयार है तो मैं अकाउंट्स खुलने के बाद उनको पेमेंट कर दूंगा। इस सिलसिले में जो भी एग्रीमेंट वगैरह हो आप उनसे बात करें, मैं तैयार हूँ साइन करने के लिए। सो ये 3 ऑप्शंस लेकर सैफुर रहमान से मुशावरत के बाद मैं आया था। तो चूंकि राजा ने तो फ़ौरन ही मना कर दिया था, तो वो ऑप्शन कैशवर्थ वाला तो ख़त्म हो गया बिल्कुल। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि या मैं अपनी कंपनी बनाकर लॉन्च करूं, तो वो ऑप्शन भी वेरिएबल नहीं था, क्योंकि उसके लिए बड़ा सरमाया भी चाहिए, प्लस ये कि बड़ा उलझाव वाला काम है। तो वो ऑप्शन भी क्लोज़ हो गया। अब जो तीसरा ऑप्शन सैफुर रहमान का दिया हुआ था, वो ये था कि आप चलती हुई किसी और कंपनी से बात कर लें। तो उस सिलसिले में मैंने 4-5 कंपनीज से बात की, और मैंने इससे पहले भी वाइसिस में ग्रुप में कहा कि मुख्तलिफ़ कंपनियों से मेरी बातचीत चल रही है। लेकिन सैफुर रहमान और राजा रियाज, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और दोनों ही इंतहाई शातिर और चालबाज हैं। ये मीटिंग में कुछ कहते हैं, पसे पर्दा कुछ और साजिशें करते हैं। क्योंकि ये मुतासरीन की आवाज़ मैंने उठाई है, तो ये मेरे साथ सिंसियर नहीं थे, और ये मुतासरीन के साथ भी सिंसियर नहीं हैं। लिहाजा इन्होंने मुझे तो ऑप्शन दे दिए, लेकिन पसे पर्दा इन्होंने अपने कुछ पालतू, जो इनके ज़रख़रीद किस्म के तनख्वाहदार, जिनको मैं हड्डी खोर कहता हूँ, उन लोगों को एक्टिव किया कि कमर साहब की किरदार कशी शुरू करो, इनके बारे में पब्लिक में नेगेटिविटी फैलाओ। तो फिर उनके उस ग्रुप ने, कि जिसमें उमर गुज्जर है, बिलाल खाकसार है, ख्वाजा इमरान है, ख़ुद राजा रियाज है, और 2-3 और भी हैं, हाकिम नियाज़ी है, और खालिद फ़ारूक है। खालिद फ़ारूक काफ़ी अरसे पहले से सैफुर रहमान से मिले हुए थे, अंदर से ज़ाहिर नहीं कर रहे थे, कमेटी को ज़ाहिर नहीं किया था, लेकिन मुझे पिछले 4 महीने से मुसलसल फोर्स कर रहे थे कि मैं राजा की बात मानकर कैशवर्थ ज्वाइन कर लूं, और अपना जीमेल दे दूं, और अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट बैक का स्क्रीनशॉट दे दूं, ताकि वो मेरा भी अकाउंट लगा दें। जब उनसे मैंने इस्तफसार किया कि आपका अकाउंट लगा हुआ है क्या, उन्होंने कहा, शाहजी अकाउंट तो मेरा लगाया हुआ है राजा ने, लेकिन मैंने एक्टिवेट नहीं किया है, जब आपका हुक्म होगा मैं एक्टिवेट करवाऊंगा। तो मैंने कहा, इसका मकसद है खालिद साहब, बस आप नरम गोशा रखते हैं, आप चाहते हैं कि कैशवर्थ को ज्वाइन किया जाए, जबकि कैशवर्थ तो लूट मार का सिलसिला है, वो तो मज़ीद पैसे मांग कर झांसा दे रहे हैं। तो खालिद फारूक ने ये कहा कि हमें क्या मिला है मुतासरीन की इतनी जद्दोजहद करने का, कोई रिज़ल्ट तो मिला नहीं है, हम तो नुकसान में गए हैं। तो मैंने कहा, नहीं, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। यूं वो मेरे भी खिलाफ हो गए। तो बहरहाल ये तीसरा ऑप्शन जो सैफुर रहमान ने दिया हुआ था कंपनीज से बात करने का, तो चूंकि मैं ग्रुपों में कह चुका था कि मैं 3-4 कंपनीज, 5 कंपनीज से बात कर रहा हूँ, तो इन लोगों ने प्रोपेगेंडा ये किया कि कमर साहब झूठ बोल रहे हैं, इनकी किसी कंपनी से कोई बात नहीं हुई। जबकि मेरी कंपनी से बात चल रही थी, 4 कंपनी से बात नाकाम हो गई थी, लेकिन
فیلکن کارپوریٹ کے ساتھ بات چیت کامیاب ہو گئی تھی، اور فیلکن کارپوریٹ بالکل فری آف کاسٹ لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار تھی، بغیر کوئی انویسٹمنٹ لیے۔ یعنی انویسٹمنٹ والی تو ان سے بات ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہی آپشن سیف الرحمان نے دیا تھا، تھرڈ آپشن۔ لیکن پھر سازش کے تحت پس پردہ سیف الرحمان نے پیغام بھجوایا اپنے بندوں کے ذریعے کہ سیف الرحمان کسی بھی کمپنی کو کوئی پائی پیمنٹ نہیں دیں گے اکاؤنٹ کھلنے کے بعد بھی۔ جب یہ پیغام مجھے ملا، اور یہ گفتگو میں راجہ کے ساتھ بات ہوئی تھی، پیغام ڈائریکٹ اسی کی طرف سے تھا، تو پھر میں نے راجہ سے کہا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ بات کی کہ بغیر انویسٹمنٹ کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کریں، آپ نے صاف منع کر دیا۔ اب جب پرائی کمپنی تیار ہو گئی ہے تو اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیف الرحمان ان کو بھی نہیں دیں گے، تو پھر میں پاگل ہوں جو میں دوسری کمپنی سے بات چیت میں نے چلائی ہے؟ اب میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ وہ میری شخصیت متنازع ہوگی نئے کمپنی کے آنر کے اس میں۔ ایک تو اس کا احسان ہے کہ وہ بغیر انویسٹمنٹ کے جو ہے اکوموڈیٹ کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ تو راجہ نے کہا دیکھ لیں، بس آپ کے سامنے ہے جو بات ہے۔ تو یوں پھر اس پروپیگنڈا اور اس میسج کے بعد جب میں نے اس کمپنی کے آنر سے بات کی کہ یار معاملہ تو پلٹ گیا ہے، تو اس کمپنی کے آنر جن کا نام ریاض صاحب ہے، انہوں نے یہ کہا مجھے پتا تھا ایسے ہی معاملات ہوں گے، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن کسی کمپنی میں جب پیسے پھنس جاتے ہیں تو وہ کبھی واپس نہیں ملتے۔ آپ کے سامنے گولڈ ٹرانسمٹ کا تجربہ ہے، پے ڈائمنڈ کا تجربہ ہے، مختلف کمپنیز کا ہے۔ تو آپ جیسا سمجھدار انسان کیسے یہ توقع لگا کے بیٹھ گیا بی فار یو والوں سے کہ یہ اکوموڈیشن کریں گے، یا کسی کمپنی کو جو اکوموڈیشن کرنے کی کوشش کرے گی اس کو پیمنٹ دیں گے؟ تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ان کے ساتھ۔ پھر بھی میں بات چیت چلاتا رہا، میں نے کہا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ متاثرین ہیں، پریشان ہیں، اور ان کو کسی نہ کسی طرح آپ اکوموڈیٹ کریں، بے شک انویسٹمنٹ لے کر کریں۔ تو اس نے کہا انویسٹمنٹ تو راجہ بھی لے رہا ہے۔ میں نے کہا راجہ لے رہا ہے لیکن راجہ پہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ اس نے 2 سال بات چیت میں الجھائے رکھا ہے، لوگوں کو سہانے سپنے دکھائے ہیں۔ آپ کی بات اور ہوگی، آپ نئی کمپنی ہے لوگوں کے لیے، اس کی نسبت آپ پر لوگ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا سی او صاحب نے نئی کمپنی کے فیلکن کارپوریٹ کے کہ میری کمپنی تو ایم ایل ایم ہے ہی نہیں، میں تو انویسٹمنٹ لے کر کاروبار نہیں کرتا ہوں، میں تو اپنے پیسے سے کاروبار کرتا ہوں، میرا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، باقاعدہ میرے ملازمین ہیں، اور ریئل اسٹیٹ میں ڈیل کرتا ہوں پراپرٹی کے اس میں۔ تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ پھر کس طرح کیا کیا جائے۔ تو اس پر میں نے کہا کہ میں آپ کو پلان پیکج بنا کے دیتا ہوں، اگر آپ کا یہ ذاتی میرے اوپر احسان ہو کہ آپ اس پر غور و فکر کریں، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ حامی بھر لیں، تو پھر میں متاثرین سے بات کروں گا۔ یہ تھی ساری سٹوری۔ اس کو بغور میری وائس کو سنیے گا تو آپ کو ان کی سازشیں بھی سمجھ آ جائیں گی، اور میری نیت بھی سمجھ آ جائے گی کہ مجھے تو انہوں نے مجبور کیا ایک طرح سے کہ میں نئی کمپنی سے پھر انویسٹمنٹ پیکج کی بات کروں۔ ادروائز ان سے تو ساری بات چیت چلائی ہی یہ تھی کہ وہ بغیر انویسٹمنٹ لیے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے۔ تو اس طرح یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، انسان کو چاروں طرف سے پھنسوا دیتے ہیں۔ تو مجھے نئی کمپنی میں بھی انہوں نے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ان کی وجہ سے، اور میں پھنس گیا۔ اب اگر میں متاثرین میں آ کر یہ بات کہتا کہ جناب کمپنی کے ساتھ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور کمپنی نہیں مانی ہے اور سیف الرحمان اس کو نہیں دیں گے، تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے مزید پروپیگنڈا ہی کرنا تھا میرے خلاف۔ یوں پھر میں نے وہ جو انویسٹمنٹ پلان کمپنی کو بنا کے دیا وہ یہاں پہ متاثرین میں پیش کیا۔ اب یہاں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انویسٹمنٹ پلان یا فالکن کارپوریٹ کو جو میں نے دیا ہے، اس کا اب پیش کرنے کے بعد متاثرین کی بی فار یو میں پھنسی ہوئی رقم سے یا بی فار یو سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ کمپنی کی صورت میں سامنے میں لے کر آیا ہوں، ورنہ پہلے میں اس کو متاثرین کی پھنسی ہوئی رقم واپس دلوانے کے لیے بغیر انویسٹمنٹ کے سامنے لا رہا تھا، اور سی او صاحب راضی بھی تھے اس کمپنی فیلکن کارپوریٹ کے۔ تو یہ اس طرح ان لوگوں نے مجھے چاروں طرف سے پھنسایا ہے، مسلسل کردار کشی الگ کی ہے۔ اس سب باتوں سے، ان کی ساری گہری گہری چالوں سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ یہ متاثرین کو کسی صورت میں بھی کچھ دینا نہیں چاہتی۔ تو امید ہے کہ میری اس تمہید سے
آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ اصل مسئلہ سارا کا سارا پیدا کردہ سیف الرحمان اور راجا کا مشترکہ ہے۔ تو یہاں پہ اب میرا قصور اس لیے نہیں بنتا کہ میری اللہ گواہ ساری بات چیت بغیر انویسٹمنٹ لیے پلان پیش کرنے کی تھی، اور اس پہ کمپنی تیار تھی، لیکن اب ظاہر ہے اس کمپنی کو پیسے پھر سیف الرحمان نہیں دینے ہیں نا۔ اب جب وہ دینے سے ہی انکاری ہو گیا، جبکہ میٹنگ میں اس نے تینوں آپشن دے کر کہا تھا میں پیمنٹ دوں گا، چاہے راجا ہو، چاہے آپ ہو، چاہے دوسری کمپنی ہو، تو اب ایسے جھوٹے لوگوں کا آپ سوچیں پھر کیا کیا جائے، انسان بے بس ہی ہو جاتا ہے۔ یوں پھر میں نے کیشورت کے خلاف ہلہ بولا ہے قانونی اداروں میں۔ اب جہاں تک یہ گروپ آپ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے کہ فیلکن اور کیشورت کے خلاف کام کریں گے، یہ بھی ان کی ڈرامے بازیاں اور چالاکیاں ہیں۔ جب فیلکن نے کسی سے کوئی انویسٹمنٹ لی ہی نہیں، وہ انویسٹمنٹ لے کے کاروبار ہی نہیں کر رہا ہے، بی فار یو کے ممبرس نے صرف اکاؤنٹ آئی ڈیز کچھ بنائی ہیں، پیمنٹ کسی نے بھی ان کو نہیں بھیجی ہے۔ میں تو ایڈمنسٹریشن پینل میں گھسا ہوا ہوں اس کمپنی کے، مجھے تو سب پتہ ہے، تو پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی کا کوئی جواز بنتا کدھر ہے؟ تو یہ جو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، نئے نئے گروپ بنا کے سمجھتے ہیں تیر مار رہے ہیں، تو اگر یہ فیلکن کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے تو ہمارے ہی اداروں میں جائیں گے نا پاکستانی۔ جب وہاں جائیں گے اور ادارے اس کمپنی سے رجوع کریں گے اور اس کا سارا کرائٹیریا دیکھیں گے، تو اس کو جب وہ سمجھیں گے کہ یہ تو واقعی لیگل کمپنی ہے، کسی سے پیمنٹ لے ہی نہیں رہی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ جھوٹا الزام لگانے والوں کے ساتھ ادارے کیا کریں گے، یہ ان کو بھی نہیں پتہ ہے، کیونکہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کی بھی قانون میں بڑی سخت سزا ہے، خاص طور پر کسی کی کاروباری ساکھ کو خراب کرنے کا الزام لگانے کی جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو میرا خیال ہے اس وائس سے آپ بہت کچھ سمجھ گئی ہوں گی، اور اب جو اس قسم کی غلط گڑبڑیں حرکتیں کر رہے ہیں ان کو بھی کم سے کم اگر وہ آپ سے سوال کریں تو آپ سمجھا سکیں گی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، بہت شکریہ۔